جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسماء کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم دوسرا پارہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے پڑھا تھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم نے خیانت کی اپنے جانوں سے، فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس پر بخشش فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا۔ تختانون کے بعد نکالا تخونون، یعنی تم خیانت کرتے تھے۔ کن تم، یہ فعل ماضی استمراری ہے کہ تم خیانت کرتے تھے۔ یہاں خیانت وہ جو ہم عام معنی میں عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں وہ والا مراد نہیں ہے، خیانت یہ لغوی معنی کے اعتبار سے یہاں پر مراد ہے۔ اس کا آگے بیان بھی آئے گا۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا کہ تختانون یہ تخونون کی معنی میں ہے۔ انفسہ کے بعد نکالا بالجماع، یعنی جماع کے ذریعے، بالجماع لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں جماع کے ساتھ تم نے اپنی جانوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا، یعنی خیانت کی۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا متعلق بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں وقع ذالک لعمر وغیرہ واعتذروا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ دیگر کے لیے آیت نازل ہوئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معذرت کی۔ کیا ہوتا تھا کہ جیسا کہ کل گزرا تھا، بیان ہوا تھا کہ شروع اسلام کے اندر مغرب سے لے کر عشاء تک کھانے پینے اور جمع کی اجازت تھی، اس کے بعد کھانا پینا جمع کرنا یہ کیا ہو جاتا تھا؟ حرام ہو جاتا تھا۔ پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا تو بعض صحابہ کرام جو ہے وہ عشاء کے بعد اس چیز میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ عشاء کے بعد بھی کھاتے تھے یا پیتے تھے یا عورتوں کے ساتھ جمع وغیرہ کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا۔ فتاب علیکم، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مغفرت فرمائی، یعنی قبل توبتکم، تمہاری توبہ کو قبول کیا اور تم سے درگزر کیا۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ آگے فرماتے ہیں فالآن باشروہن، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم مباشرت کرو ان سے، باشروہن مباشرت کرو یعنی جمع کرو ان سے، ہم بستری کرو، وابتغوا اور طلب کرو چاہو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز فرمایا ہے، یعنی اب تمہارے لیے جمع کرنا جائز ہو گیا ہے، وہ آیت منسوخ ہو چکی تو اب تم عشاء کے بعد اپنی بیویوں سے جمع وغیرہ کر سکتے ہو۔ اب فالآن کے بعد نکالا اذا حل لکم، یعنی جب تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، باشروہن یعنی جامعوہن، جمع سے ہے جامعو یعنی تم ان سے جمع کرو۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی یعنی معنی مرادی بیان کرنا۔ مباشرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے مل جانا۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ فالاصل المباشرۃ الصاق البشرۃ بالبشرۃ، بشر کا دوسری بشر کے ساتھ مل جانا، تو اس کو مباشرت کہتے ہیں۔ تو جمع کے اندر بھی چونکہ ملنا ہوتا ہے تو اس لیے جمع کو مباشرت کہا گیا۔ آگے کہتے ہیں وبتغوا، اس کے بعد نکلا اطلبو یعنی تلاش کرو، طلب کرو۔
غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، جو اللہ نے تمہارے لیے بیان فرمایا ہے، یعنی اباحہ من الجماع او قدروہ من الولد، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے جماع کو جائز قرار دیا ہے، اباحہ کا مطلب ہے جائز قرار دینا، یا جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد کو مقرر فرمایا ہے کہ اگر تم جمع کرو گے تو اولاد پیدا ہوگی، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہے، تو تم جمع کے ذریعے اس چیز کو کیا کرو، طلب کرو، حاصل کرو۔ غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت بیان کرنا۔ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی فجر میں سے۔ یہ من بیانی ہے، من الفجر کے اندر یہ من بیانی ہے۔ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے فجر سے۔ تو کھاؤ پیو، کلو وشربو کے بعد نکالا ہے لیل کلہ، کلہ لیل کلہ، کل یہ تاکید ہے، تو تاکید کا جو اعراب ہوتا ہے وہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے، تابع مطبوع ہیں، تو لیل مؤکد ہے، مطبوع ہے، تو اس کا اعراب ظرف ہونے کی وجہ سے اس پر نصب ہے، تو کلہ ہوگا، یعنی پوری رات کھاؤ پیو۔ غرض مفسر ہوگا ظرف بیان کرنا، ظرف کہہ لیں یا پھر مفعول فی کہہ لیں تو دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یتبین کی بات نکالا یظہر، غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ من الفجر کی نکالا یعنی اے الصادق، دو جب آپ فقہی کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہ دو فجر ہوتی ہے، ایک فجر کاذب ہوتی ہے، ایک فجر صادق ہوتی ہے، تو جو فجر کاذب ہوتی ہے اس سے روزہ شروع نہیں ہوتا، بلکہ جو فجر صادق ہوتی ہے، صبح صادق جسے کہتے ہیں، تو اس سے روزے کی جو ہے وہ روزہ ختم ہوتا ہے۔ صبح صادق تک کھا سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد اب کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے، اور فجر کا وقت بھی صبح صادق سے ہی شروع ہوتا ہے، جسے فجر صادق کہہ لیں یا صبح صادق کہہ لیں۔ تو یہاں پر جو خیط الابید ہے، تو خیط الابید سے مراد ہے صبح صادق، اور خیط الاسود سے مراد ہے فجر کاذب۔ تو یعنی جب تک صبح صادق نہیں ہوتی، فجر صادق نہیں ہوتی، تب تک کھانا ہے، فجر صادق ہو جائے، صبح صادق ہو جائے تو اب کھانا پینا نہیں ہے، کہا نا کلو وشربو، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر صادق ظاہر ہو جائے۔ اب صادق کے بعد نکالا یعنی اس کو موصوف بیان کرنا، صفت بیان کرنا غرض مفسر ہوگی، اور بیان لخیط الابید، یہ جو من الفجر الفجر صادق ہیں، تو یہ الخیط الابید کے لیے بیان ہے، یعنی وضاحت ہے، یعنی خیاط ابید سے مراد ہے خیاط جو ہے وہ فجر صادق۔ آگے کہتے ہیں وہ بیان الاسود محذوف، یعنی جو خیاط اسود ہے اس کا بیان معذوف ہے، یعنی اس کی وضاحت معذوف ہے، اے من اللیل، یعنی رات میں سے، یعنی جو خیط اسود ہے اس سے مراد جو ہے وہ رات ہے، کہ رات کے وقت وہ کھا پی سکتے ہیں جب تک صبح صادق نہ ہو۔ کہتے ہیں شبہ ما یبدو من البیاد وما یمتد معه من الغبش، تشبیہ دی ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے سفیدی میں سے، وما یمتد معه، اور جو اس کے ساتھ جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے،
من الگبش، گبش کا مطلب ہوتا ہے، گبش بھی کہتے ہیں اس کو، اور سامنے لکھا ہوا ہے غلس، ایک نسخے کے اندر غلس بھی آیا ہے، تو یہ نون اوپر لکھا ہوا ہے نا، تو نون سے مراد ہے ایک دوسرے نسخے کے اندر، یہ مراد ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اندھیرا، گبش یا پھر غلس، تو اندھیرا کہتے ہیں۔ تو اندھیرے میں سے ایک سفید جو ہے وہ لائن نکلتی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ صبح صادق شمار ہوتا ہے۔ بے خیتین ابید واسود فی الامتداد، یعنی سفید اور دو لکیروں کے ساتھ، دو دھاگوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو اس کا تعلق بخیتین کا تعلق ہوگا شبہ فعل کے ساتھ، شبہ ما یبدؤ من البیاد وما یمتد معه من الغبش بخیتین، جو سفیدی میں سے ظاہر ہوتا ہے یا جس پر جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے، تو اس کو تشبیہ دی ہے دو دھاگوں کے ساتھ، یعنی سفید دھاگا اور اسود دھاگا، فی الامتداد، کس چیز میں جو ہے وہ تشبیہ دی ہے؟ امتداد میں۔ امتداد کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا، وہ جو روشنی ہوتی ہے وہ دو سمتوں میں دراز ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہیں، تو یہ وجہ شبہ بیان کرنا یہاں پر فی الامتداد کے اندر وجہ شبہ ہے، تو اس کا تعلق بھی شبہ فعل کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا، یا بلاغت کا نقطہ کہہ لیں تو یہ بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، صبح صادق ہو گئی، اب تم اپنے روزے رکھو اور روزوں کو پورا کرو رات تک، یعنی رات سے مراد یہاں پر غروب آفتاب ہے، غروب آفتاب تک تم روزوں کو پورا کرو۔ تو اصول شاشی میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے الہ کی معنی پڑھی تھی، اور الہ کی معنی جب ہم پڑھی تھی تو وہاں پر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو الہ ہوتی ہے وہ انتہائے غایت کے لیے آتی ہے، اور اس کے اندر میں نے پھر ایک بحث بھی بیان کی تھی کہ جب الہ کی غایت مغیّا کی جنس میں سے ہو، الہ کی غایت مغیّا کی جنس میں سے ہو، تو پھر وہ جو مغیّا ہے، وہ جو غایت ہے، وہ غایت مغیّا کے حکم میں داخل ہوگی۔ جب غایت مغیّا کے جنس میں سے ہو تو جو مغیّا ہے وہ بھی، جو غایہ ہے وہ بھی مغیّا کے حکم میں داخل ہوگا، یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا وہاں پر مثال کہ تم اپنے بازوں کو دھو الی الکعبین، دونوں کوہنیوں تک، تو اب یہاں پر جو کوہنی ہے تو یہ کوہنی بھی ہاتھ کی جنس میں سے ہے، تو اب جو کونی ہے وہ غایت ہے، تو غایت مغیّا کے جنس میں سے ہے، تو غایت بھی مغیّا کے حکم میں داخل ہوگی، یعنی جس طرح ہم نے بازو کو دھونا تھا اسی طرح کونی کو بھی دھونا ہے، تو کونی کو دھونا یہ بھی اس کے حکم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح اگر غایت مغیّا کے جنس میں سے نہ ہو تو پھر جو مغیّا کا حکم میں وہ مغیّا کے حکم میں غایت داخل نہیں ہوگی، تو یہاں پر جیسے آیا ہے اتم الصیام الی اللیل، روزوں کو پورا کرو رات تک، تو رات الگ جنس ہے اور دن الگ جنس ہے، تو اب رات جو ہے وہ روزوں کے اندر داخل نہیں ہوگی، یعنی جیسے ہی رات کی ابتدا ہو تو اب روزے کو افطار کرنا ہے، اسی لیے ہم جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت روزہ کھول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا، ایک دقیق بحث ہے یہ بھی۔ جی الحمدللہ ساج، ماشاء اللہ، جو پہلے بھی پڑھا جی تھا اسی لیے جلدی سمجھ آ گیا۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ تو اتم الصیام کے بعد من الفجر نکالا، یعنی فجر سے لے کر رات تک تم کیا کرو؟ روزے کو پورا کرو۔
غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا، یعنی روزے کی ابتدا کہاں سے ہوگی تو یہ وضاحت کے اندر آ جاتا ہے۔ الا دخول ہی بھی غروب الشمس، یعنی رات کے داخل ہونے تک، یعنی الا اللیل کا مطلب ہے الا دخول اللیل، ہو ضمیر سے مراد ہے لیل رات، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا مضاف محذوف بیان کرنا، بے غروب الشمس، سورج کے غروب کے ساتھ، جیسے ہی سورج غروب ہو تیسے ہی تم روزے کو پورا کرو، یعنی افطار کر دو۔ آگے فرماتے ہیں ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ عاکف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے والا، اور یہاں سے مراد ہے اعتکاف کرنے والا، کہ اگر تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اب اعتکاف والی حالت میں تم اپنی بیویوں سے ہم بستری جمع نہیں کر سکتے۔ اس کا بھی آگے بیان آتا ہے، تو تباشروہن کے بعد نکالا نساءکم، یعنی اپنی بیویوں سے، غرض مفسر ہوگا ہن ضمیر کا مرجع بیان کرنا، اور اس حال میں یہ واو حالیہ ہے، تو مقیمین بنیت الاعتکاف، یعنی اعتکاف کی نیت کے ساتھ تم ٹھہرے ہوئے ہو کہاں؟ مسجد میں۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، مسجد میں، متعلق بعاکفون، یہ فی جار مسجد، یہ متعلق ہوگا عاکفون فعل کے ساتھ، کہ تم مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ اس کا تعلق نیچے لکھا ہوا ہے لا بقولہ ولا تباشرو، اس کا تعلق ولا تباشرو کے ساتھ نہیں ہے، ولا تباشروہن کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ ہم تعلق کریں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گی، کہ تم مسجد میں اپنی بیویوں سے جو ہے وہ نہ کرو، تو اس کا مطلب الٹ یہ بنے گا کہ مسجد میں نہیں کر سکتے، اعتکاف کی حالت میں وہ بندہ گھر جا کر اپنی بیویوں سے جمع کر سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ مسجد میں تو مطلقاً حرام ہے، نہیں کر سکتے، اور گھروں میں بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ نہی لمن کان یخرج وهو معتکف فیجامع امرأته ویعود، یہ آیت منع کیا گیا اس شخص کے لیے جو نکلتا تھا، کانا یخرج، یہ فعل ماضی استمراری ہے تو ترجمہ کریں گے نکلتا تھا، جو نکلتا تھا اس حال میں کہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا تھا، معتکف ہوتا تھا، اور وہ اپنی بیوی سے جمع کر کے پھر واپس مسجد میں لوٹ آتا تھا، مسجد میں اعتکاف کرتا تھا، پھر رات کو جاتا تھا افطار کر کے جمع کر کے پھر واپس مسجد لوٹ آتا تھا، تو اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کو منع کیا گیا کہ اگر تم اعتکاف کرنے والے ہو تو اب جمع نہیں کر سکتے۔ غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا، اور متعلق کن بے عاکفون کے اندر غرض مفسر ہوگا ترکیبی تعلق بیان کرنا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب نہ جاؤ، تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈریں، یا یتقون سے بچیں، شاید کہ وہ بچیں، شاید کہ بھی نہیں کریں گے، آپ کو معلوم ہے کیوں نہیں کریں گے، کہ یہ کلام الہی ہے، اور شاید کہ اس کے اندر کون سی معنی ہے؟ شک والی معنی ہے، اور کلام خدا، کلام الہی شک سے پاک ہے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ وہ متقی ہو جائیں، بچنے والے ہو جائیں۔ تو تلک کے بعد نکالا الاحکام المذکورۃ، یعنی مذکورہ احکام، اعتکاف کے مسائل، روزوں کے مسائل، تو یہ ساری کے ساری اللہ کی حدیں ہیں، غرض مفسر ہوگا مشار الیہ بیان کرنا، حدھا لعبادہ لیکفوا عندہا، یہ حدیں ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، تاکہ وہ ان کے پاس ٹھہریں۔ ایک حد ہوتی ہے نا، حد کہتے ہیں باؤنڈری کو، جیسے انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے یا کسی اور ممالک کے بارڈر ہیں،
تو حد بندی ہوتی ہیں کہ بھائی پاکستان کی جو ایریا ہے وہ یہاں تک اس سے آگے نہیں ہے. تو اسی طرح جو حد بندی ہے تو حد بندی کے اندر وہ بندہ اسی حد میں رہے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا، تو اس لیے اس کو حد کہا جاتا ہے. تو اللہ نے یہ جو احکام بیان کیے ہیں تو یہ اللہ حدیں ہیں، تو ان کو کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا. تو ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان حدوں کے قریب نہ جاؤ، ان باؤنڈریوں کے قریب نہ جاؤ. تو تقربہ کا کلمہ کہنا، فلا تقربوہا یہ کلمہ کہنا، ابلغ من لا تعتدوہا المعبر بھی فی آیت اخری. فلا تقربوہا کا کلمہ یہ لا تعتدو سے بلیغ ہے. ابلغ کا مطلب ہے بلیغ ہے، زیادہ بلاغت فلا تقربوہا کے اندر ہے. لا تعتدو جو معبر ہے، یعنی جو جس کو ادا کیا گیا ہے دوسری آیت میں، کہ دوسری آیت کے اندر موجود ہے کہ جو اللہ کی حدیں ہیں تم لا تعتدو ان سے آگے نہ بڑھو. ٹھیک ہے، تو لا تعتدو سے جو فلا تقربو کا کلمہ ہے تو یہ زیادہ بلیغ ہے، اس کے اندر زیادہ بلاغت ہے. غرض مفسر ہوگا بلاغت کا نقطہ بیان کرنا. کذالک کا یعنی اسی طرح، کما بین لکم ما ذکر یعنی جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بیان کیا جو ذکر کیا گیا اسی طرح. تو غرض مفسر ہوگا مشارون نے بیان کرنا، تاکہ لوگ بچیں، یعنی محارمہ حرام چیزوں سے، تاکہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے کیا کریں، رک جائیں، بچ جائیں. آگے فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے، یعنی تم میں سے بعض کا مال باطل طریقے سے نہ کھائیں. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ لے جاؤ اس مال کو یا ان مال کو حاکموں کی طرف، حکمرانوں کی طرف. تدلو کا مطلب ہے لے جانا، آسان ترجمہ، ان کو حاکموں کی طرف، تاکہ تم کھاؤ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں کے گناہ کے ساتھ گروہ در گروہ کھاؤ، گروہ کی حالت میں کھاؤ، یعنی گروپ بندی کی حالت میں تم کھاؤ، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. ولا تاکلوا کے بعد نکالا لا یاکل بعضکم مال بعض یعنی تم میں سے بعض کا مال نہ کھائے. غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا. بالباطل یعنی الحرام شرعا کالسرقۃ والغصب یعنی حرام طریقے سے مال نہ کھائے، یعنی حرام نہ کھائے جو شرعا حرام ہے، جیسے چوری کرنا اور غصب کرنا، کسی کا مال چوری کر کے کھانا، کسی کا مال غصب کر کے کھانا، تو یہ حرام ہے، وہ حرام نہیں کھانا. غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا، باطل کی وضاحت کرنا. لا محذوف نکالا لا تدلو، غرض مفسر ہوگا محذوف کلمہ بیان کرنا. تلقو نکالا یعنی تلقو کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، تو یہاں پر جو معنی بنتا ہے وہ لے جانا بنتا ہے. غرض مفسر ہوگا آسان معنی مرادی بیان کرنا. بیہا اس مال کو لے کر جاؤ، یعنی بے حکومتہا او بالاموال رشوتن یعنی ان حکمرانوں کے ساتھ لے کر جاؤ. حکومت کا مطلب یہاں پر حکمران بھی ہو سکتے ہیں اور جو ان کے سردار تھے ان کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے. بالاموال رشوتن یعنی یا پھر حکومت مراد ہے یا پھر مال مراد ہے کہ اس مال کو نہ لے جاؤ رشوتن رشوت کے طور پر. غرض مفسر ہوگا محذوف مضاف بیان کرنا.
لتاکلو بتحاکم، تحاکم کے ذریعے، تحاکم کا مطلب ہے ایک دوسرے کے باہم کسی چیز کو ایک ہوتا ہے نا مال کو ہڑپ کر کے کھانا، تو یہ معنی مراد ہے اس کی، تحاکم بتحاکم یعنی دوسروں کو بڑا سمجھ کے اور ہڑپ کر کے کھا جانا، طائفتن یعنی گروہ کے طور پر، یعنی سب مل ملا کر تم کھاؤ، طائفتن غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، من اموال الناس یعنی ملتبسین یعنی لوگوں سے مل کر تم کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی انکم مبتلون یعنی تم باطل پر ہو، تم غلط کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے پھر بھی تم یہ کام کرتے ہو کہ تم باطل پر ہو، تو ایسا نہ کرو۔ غرض مفسر ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ مفعول بہ بیان کرنا، تعلمون کا یہ مفعول بہ ہے، سارا جملہ ہو کر مفعول بہ بنے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ استاد۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے ایک بحث نیا مبحث شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔